شام میں بشار الاسد کی چھٹی کے بعد سے ایران کے روحانی پیشوا یا راہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اپنے حامیوں یا عوام کے سامنے وضاحتیں دیتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ وضاحت دینی یا عوام کا جوش و خروش برقرار رکھنا یا عوام کا جذبہ برقرار رکھنا ایرانی رجیم کی ایک طرح سے ضرورت بھی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی نے کم از کم 4 مرتبہ اپنے عوام سے براہ راست خطاب بھی کیا ہے، اور چاروں بار وہ اپنے ملک یعنی ایران، شام اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے تقاریر کر چکے ہیں۔ ایرانی روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنائی کو سننے والوں میں ایران کے فوجی بھی شامل تھے، ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے اہلکار کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کے اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ تمام افراد کسی نہ کسی طرح شام میں ایک دہائی قبل خانہ جنگی کے واقعات سے جڑے تھے۔ عراق کے خلاف 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی 8 سالہ جنگ میں ان ایرانی فوجیوں کو اپنی شناخت ملی تھی۔ حالیہ تقاریر میں آیت اللہ علی خامنائی نے خطے میں مارے جانے والے ایرانی فوجیوں کے اہل خانہ کو بھی براہ راست مخاطب کیا۔ ایرانی حکومت ان فوجیوں کو شہید کا درجہ دیتی ہے۔ اس صورتحال کے دوران آیت اللہ علی خامنائی پر دباؤ ہے کہ وہ شیخ حسن نصر اللہ اور قاسم سلیمانی جیسی اہم شخصیات کی شہادت کے بعد اپنے حامیوں کو جواب دیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں کر اسرائیل حماس اور حزب اللہ جیسے ان کے بازو کاٹنے میں کامیاب ہوا، اور کیوں کر تمام تر سرمایہ کاری، تمام تر امداد اور تمام تر وسائل خرچ کرنے کے باوجود شام سے بشار الاسد کی چھٹی ہوئی۔ ایرانی عوام یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اسد حکومت کے دفاع کے لیے ایران شام کیوں گیا؟ جب ایران اور شام کی حکومت کے نظریاتی طور پر بہت سارے اختلافات تھے تو پھر ایرانی حکومت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ شام کو بھی اپنے ایکسس آف ریزسٹنس یا رنگز آف فائر میں شامل کرنے کی کوشش کرتی، اور اگر کیا ہی تھا تو پھر اس بار شام کا دفاع کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہ کہ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کا فیوچر کیا ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی واضح کر چکے ہیں کہ اگر اسرائیل نے مزید کوئی ایڈونچر کیا تو اسے زیادہ بڑی اور وسیع جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین کے CCTV فوٹیج کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مانا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان طویل عرصے سے جاری شیڈو جنگ اب براہ راست جھڑپوں میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ براہ راست جھڑپیں گزشتہ سال یعنی 2024 میں ہوئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ ہے کہ سفارتی کوششوں کی ناکامی کی صورت میں یہ جنگ پہلے سے زیادہ بڑی اور وسیع ہو جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تہران اسرائیل کے مزید حملوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ اسرائیل ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے باز رہے گا، کیونکہ اس سے جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے۔ خلیج میں ایران کے حلیف سمجھے جانے والی حوثی ملیشیا نے حالیہ ہفتوں میں اسرائیل پر کئی بیلسٹک حملے کیے ہیں، یعنی اسرائیلی فوج اور فضائیہ کو بھی موقع ملا کہ وہ حوثیوں کو نشانہ بنائیں۔ ان جوابی حملوں میں حوثیوں کا کتنا نقصان ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان آخری براہ راست جھڑپ اکتوبر 2024 میں ہوئی تھی۔ اس دوران اسرائیلی ایئر فورس نے ایران کے ریڈار اور فضائی دفاع کے نظام کو نشانہ بنایا تھا، یا ممکنہ طور پر ایران کی بیلسٹک میزائل تیار کرنے والی تنصیبات بھی اسرائیل کا نشانہ بنی تھیں۔ اس سے قبل اپریل 2024 میں بھی اسرائیلی فضائیہ کے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت، خاص طور پر صدر بشار الاسد کی چھٹی ہونے کے بعد حزب اللہ اور حماس جیسے اہم کرداروں کے تقریباً خاتمے سے اسٹریٹجک توازن کافی حد تک اسرائیل کے حق میں جا چکا ہے، اور اسرائیلی فضائیہ نے نہ صرف دسمبر میں اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، بلکہ اسرائیلی ماہرین اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ شام کے فضائی دفاع کے نظام کے خاتمے کے بعد انہیں ایرانی فضائی حدود تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل ہو چکی ہے، یعنی اسرائیلی فضائیہ کو اب ایران پر حملہ کرنے کے لیے عراق یا سعودی عرب کی سرزمین سے گزرنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ وہ براہ راست شام پر بلا روک ٹوک پرواز کرتے ہوئے ایران کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ شام کی بچی کچی فوجی قوت کو وہ مکمل طور پر ٹھکانے لگا چکے ہیں، اور شام کی نئی حکومت یا نئی انتظامیہ یا سابق باغی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی طیاروں کو روک سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی دفاعی حکام موجودہ حالات کو ممکنہ طور پر ایران کے خلاف ایک اسٹریٹجک موقع سمجھتے ہیں، جس میں اگر وہ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے ایرانی رجیم کی نہ صرف کمر توڑ سکتے ہیں بلکہ رجیم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پچھلے ماہ صدر جو بائیڈن نے مبینہ طور پر ایک ایسے اجلاس کی صدارت کی تھی جس میں ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے آپشنز پر غور کیا گیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی یا براہ راست فوجی جھڑپیں یقینی طور پر مشرق وسطیٰ میں پہلے سے جاری کشیدگی کو مزید بڑھاوا دیں گی۔ اس وقت امتحان سفارتکاری بمقابلہ جارحیت کا ہے۔ اسرائیل کے مقابلے میں اس وقت ایران کا بہت کچھ بلکہ سب کچھ ہی سٹیک پر ہے۔ خاص طور پر آیت اللہ علی خامنئی کی قیادت میں ایرانی رجیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو جنگ کے شعلوں سے بچائے۔ عوامی ہاضمہ درست رکھنے کے لیے کی جانے والی تقاریر اور نعروں کے برعکس ایران کی معیشت بڑی اور طویل جنگ لڑنے کی سکت نہیں رکھتی، اس لیے ایرانی رجیم کو خاص طور پر تنہائی اور تنازع سے بچنے کے لیے سفارتی کوششوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ پیشگی یا
یا پری ایمپٹیو سٹرائکس کے خطرات اور طویل مدتی سیکیورٹی کے حصول کے لیے ایک ایسا راستہ اپنائے جو زیادہ